کیا آپ بھی روزمرہ کی روٹین میں بہت زیادہ صفائی کرتی ہیں؟ ایسی صفائی کہ صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی گھر بکھرا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے ہی لیے ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ گھر کی دعوت اور کچن کی روٹین اور کچھ ایسی عادات شیئر کروں گی جن سے آپ کا گھر ہر وقت صاف ستھرا، خوشبودار اور پرسکون وہ رہے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہر خاتون کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر ہمیشہ صاف ستھرا، خوشبودار اور آرام دہ رہے، لیکن بہت سی خواتین صبح سے شام تک صفائی کرتی رہتی ہیں، تھک بھی جاتی ہیں اور طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، پھر بھی انہیں لگتا ہے کہ گھر مکمل وہ صاف نہیں لگ رہا۔ آج میں آپ کے ساتھ 5 ایسی عادتیں شیئر کروں گی جن کی مدد سے آپ کم وقت میں اپنے گھر کو صاف ستھرا اور پرسکون وہ رکھ سکتی ہیں۔ اچھا، نمبر 1، اس میں سے غیر ضروری سامان نکال دیں۔ اپنے گھر کے ہر حصے کا جائزہ لیں۔ کچن، کمرے، ٹی وی لاؤنج، برآمدہ یا گھر کے کسی بھی حصے میں پڑا ہوا غیر ضروری سامان نکال دیں۔ خالی ڈبے، پرانی بوتلیں، خراب یا ایکسپائر دوائیاں، فالتو جوتے، غیر استعمال شدہ کپڑے اور دیگر بیکار چیزیں گھر میں بے ترتیبی وہ پیدا کرتی ہیں، اور اگر کوئی چیز کئی مہینوں یا 1 سال سے استعمال نہیں ہوئی تو اسے کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اور بچوں کے چھوٹے کپڑے اور جوتے یا وہ کپڑے آپ کے استعمال میں نہیں رہے، انہیں بھی عطیہ کر دیں یا کسی غریب کو دے دیں۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ سجاوٹی اشیاء بھی گھر کو بھرا بھرا اور بے ترتیب وہ دکھا سکتی ہیں۔ اور نمبر 2 ہے، ناشتے کے بعد کچن کو 15 منٹ دیں۔ ناشتہ یا کھانا بنانے کے بعد کچن کو لازمی 15 منٹ دیں۔ برتنوں کو سنک میں جمع نہ ہونے دیں۔ کچن کا کاؤنٹر ہمیشہ صاف رکھیں اور استعمال کے بعد چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھ دیں۔ اور جب ہر چیز اپنی مقررہ جگہ پر ہوگی تو گھر خود بخود زیادہ صاف اور منظم نظر آئے گا۔ اور نمبر 3، داخلی دروازہ صاف اور مرتب رکھیں۔ گھر کا داخلی دروازہ ہمیشہ صاف اور ستھرا رکھیں۔ وہاں جھاڑو اور پوچھا لگائیں اور خاص طور پر جوتوں کو ترتیب سے رکھیں۔ اکثر لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دروازے کے قریب کا حصہ دیکھتے ہیں، اور اگر جوتے بکھرے ہوئے ہوں تو پورا گھر صاف ہونے کے باوجود بے ترتیب محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 4، گھر کو خوشبودار رکھیں۔ روزانہ گھر کی کھڑکیاں کھولیں تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے۔ ہلکا سا ایئر فریشنر یا خوشبو ضرور استعمال کریں۔ صاف گھر صرف دیکھنے میں ہی اچھا نہیں لگتا بلکہ اس کا احساس بھی خوشگوار ہوتا ہے۔ خوشبو گھر کے ماحول کو مزید پرسکون اور تازگی بخش بناتی ہے۔ اور نمبر 5، کپڑوں کو فوراً ترتیب دیں۔ جیسے بہت سی خواتین کپڑے دھونے کے بعد انہیں چارپائی یا کرسی پر رکھ دیتی ہیں یا بیڈ پر رکھ دیتی ہیں، اور وہ کئی دن تک وہیں وہ پڑے رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کو جیسے خواتین کو ہوش بھی نہیں ہوتی کہ انہیں ہم لوگ فولڈ کر کے رکھیں۔ تو کپڑے سوکھنے کے فوراً بعد انہیں تہ لگا کر الماری میں رکھ دیں۔ اور بکھرے ہوئے کپڑے پورے گھر کی خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں، اور بکھرا بکھرا گھر بہت ہی زیادہ وہ برا لگتا ہے، چاہے باقی گھر کتنا ہی صاف اور ستھرا کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، سلیقہ مند عورت وہ نہیں جو سارا دن صفائی کرتی رہے، بلکہ وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے کام وقت پر کرتی رہے گھر والوں کی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہیں اور اپنے لیے بھی وقت نکالتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت گھر کو چمکاتی رہیں، بلکہ چند اچھی عادتیں اپنا کر آپ گھر کو صاف اور ستھرا اور پرسکون رکھ سکتی ہیں، وہ بھی بغیر زیادہ تھکے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ساری باتیں پسند آئی ہوں گی، اور تو اگر آپ کو میری باتیں وہ پسند آتی ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیا کریں،
اور روز صبح اٹھ کر اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ کیا کریں کہ آج جو ہے میں کسی کو وضاحت نہیں دوں گی۔ جب آپ ہر بات کی وضاحت کرتے رہتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کمزور اور بے بس یا قصوروار جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہر شخص کے سامنے خود کو ثابت کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ جتنی زیادہ وضاحتیں دیں گے اتنی ہی اپنی عزت اور اہمیت کم کریں گے۔ غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور لوگوں کو وضاحتیں نہ دیتے پھریں۔ ٹھیک ہے گائز، اور یہاں جو ہے میں ناشتہ بنا رہی تھی، اور یہاں جو ہے میں نے فرینچ ٹوسٹ بنائے تھے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ جو ہے میں نے ہاف فرائی ایگز بنائے، اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے چائے بنائی، اور یہاں جو ہے ہمارا ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی گائز پھر جو ہے آج میں نے بنائی تھی کراچی بریانی۔ تو کراچی بریانی کی ریسیپی انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ اپنے جو ہے ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گی۔ تو اس کے لیے آپ لوگ مجھے فالو کریں، مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آتی ہیں، آپ میری باتوں سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، تو پلیز آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور میری جو ہے وہ رہنمائی کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔